جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی نہ گزارے۔ فریب، دجل، فریب، جھوٹ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد فریب ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے۔ تو ہمیں ایک دھوکہ لگا ہوا ہے ظاہر کا، ہر شخص کو ظاہر کا دھوکہ لگے۔ ہر شخص کا مدعا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، زندگی کا مدعا دنیا ہے۔ امتحان دینے کا کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ ہم سب دنیا کے خیال میں اور آرام اور آسائش اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع جہنم کن لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو سامعین اکرام نوٹ کر لیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات مجبور محض ہیں، یعنی وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں اور اس پر مجبور ہیں، ان کے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی منزل سے ہٹ جانے کا یا مقصد نہ پورا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ گائے ہے، اس کو دودھ دینا ہے، یا جو بھی جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ کام کرنے پر، اللہ کے حکم کے تحت وہ کرنے پر مجبور ہے۔ انسان کو ایک بات تو یہ بنیادی نوٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، باقی تمام مخلوقات ہمارے لیے ہیں اور اس کا مقصد ظاہر ہے۔ ہمارا مقصد ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے۔ اور بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ ایک مقصد ہے ہمارا، اور وہ مقصد تخلیق دنیا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات، اپنے دیدار اور اپنے قرب کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ ہمیں بہت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے۔ یہ عزت کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ مقام و مرتبے کسی اور مخلوق کے لیے نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فرشتے بھی ہماری طرح مخلوق ہیں، یعنی ہماری روح بھی نورانی ہے اور فرشتے بھی نورانی ہیں، لیکن فرشتے تو ہماری خدمت کے لیے ہیں۔ انسان مسجود ملائکہ ہے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے انسان جب واپس آئے گا، جو آیا ہے اس کو واپس جانا ہے۔ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر آخرت ہے، باطن ہے۔ ہمیں باطن سے ہم آئے ہیں اور باطن کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ اس طرح ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے ہمیں بھجوایا ہے دنیا میں، اور ہم واپس یہاں سے، یعنی امتحان دے کر وہاں واپس جائیں گے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ امتحان ہمیشہ ترقی کے لیے ہوتا ہے، پاس ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب جائیں گے آخرت میں تو مخلوق دو حصوں میں بٹی ہوگی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جنت میں ہوگی اور دوسری ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ یہ بات دیکھیں، میں تھوڑا سا بعض اوقات آپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا حیران و پریشان ہوتا ہوں کہ بات کیسے کروں، کس طریقے سے کروں، کیا کہوں، کیا نہ کہوں۔ کیوں کہ ساری دنیا بے ہوش ہے،
ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں ان کے دل، اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ ان لوگوں کو حق بتانا ایسا ہے جیسے بے ہوش انسان کو جگانا۔ اب بے ہوشی دیکھیں، ایک خواب ہوتا ہے، نیند، اور ایک بے ہوشی ہوتی ہے۔ تو چلو اگر ایک آدمی سویا ہوا ہے تو اس کا جاگنا آسان ہے، لیکن جو بے ہوش ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے تو کچھ خصوصی ذرائع چاہیے۔ بہرحال تو میں آپ سے بات کرتے ہوئے یعنی سوچنے لگتا ہوں کہ کیا بات کہوں، کیسے کہوں، کس طرح کہوں، لیکن پھر بھی بات تو کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، کوشش کروں کہنے کی، یہاں سے جب آپ جائیں گے امتحان دے کے، یا تو آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے یا فیل ہو جائیں گے۔ اور بات مختصر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو اگر آپ نے امتحان نہ سمجھا اور امتحان نہ دیا اور آخرت پر آپ کا یقین نہ آیا، پھر آپ جائیں گے دوزخ میں۔ میرا موضوع بھی یہی ہے کہ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو امتحان نہیں بلکہ آرام اور آسائش کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ابھی چند منٹ ہوئے ہیں، میں بی سی کا جو وہ ہے ویب سائٹ، اس پہ نظر دوڑاتا ہوں۔ وہ ہمارے پاکستانی چینلوں سے ہٹ کر ایک اس کا انداز ہے، اور وہ خبر دیتی ہے۔ تو اس میں آج جو میں نے آج کی جو خبر ہے، آج ہے تاریخ جنوری 10، 2025۔ دو میاں بیوی انڈیا میں ایک جگہ، ایک کی عمر بیوی 35 سال، میاں 45 سال، بیوی کی 25 سال ہو گئے شادی کو، تو اولاد نہیں ہے، اور بیگم کی رسولی کاٹ دی گئی، وہ بھی اچھا، دوسرا اولاد نہیں، پھر شوہر کی نوکری نہیں، تو حالات سے دل برداشتہ ہو گئے اور دونوں نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہماری بھی یہی کیفیت ہے، ہمیں دوسری زندگی کا یقین نہیں ہے، اور ہم چاہے خودکشی کریں یا نہ کریں، لیکن ہم خودکشی کر چکے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا چکے ہیں۔ جہنم کی زندگی کیا زندگی ہوگی؟ وہاں تو موت جیسی زندگی ہے، لیکن پھر بھی موت آپ کو نہیں آئے گی، اور بس ایک خودکشی سے زیادہ ہے۔ تو لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے اور جہنم جانا ہے۔ یہ آپ پریشان نہ ہو، ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ کی، دیکھیں میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، اور امت مسلمہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے دنیا کے لیے جینا ہے، اور دنیا ہی کی زندگی حقیقت ہے، ہمارا یہ خیال ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ ایز اے ہول، یا اکثریت لوگوں کی، اکثریت، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اکثریت جو ہے وہ دنیا کو زندگی کا مدعا بنا چکی ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا ہی کی زندگی ہمارا مدعا ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہوئی بھلا؟ یہ کیا زندگی ہوئی؟ ہر شخص پریشان ہے، یہ بات بھی ہے، وہ اس کے لازمی اثرات ہیں۔ جب آپ آخرت پر یقین کی بجائے دنیا پر یقین کر لیتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کو اہم سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو ایک حقیقت قرار دیتے ہیں، تو پھر آپ کا رخ بھی دنیا کی طرف ہوتا ہے، پھر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اب آپ کی خواہشات تو پوری ہونے والی نہیں ہیں، آپ جو بھی ہوں۔ امریکہ کے صدر ابھی 25 جنوری کو حلف اٹھائے گا، صدر ٹرمپ ایک مدت گزار چکا ہے، اور اس کی باڈی لینگویج نہیں مانتا، نہیں بخشوں گا، جیسے کہ ہمارے اس طرح۔
تو اس کی باڈی لینگویج ہے، پریشان حال ہے. سب دنیا گمراہ ہے، پوری دنیا کے لوگ 8 ارب آبادی ہے گمراہ، راستہ غلط ہے. دنیا کو منزل بنا لیا ہم سب نے. سب سے بڑا مجرم اللہ کا اس وقت، اللہ کے دین کا دشمن آج کا مسلمان ہے. یہ نہ خود مسلمان ہو رہا ہے اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے. یصدون عن سبیل اللہ اپنے عمل سے. اور یہ ہے بات. اچھا دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، اور کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب دنیا کو چھوڑیں گے، یعنی جہاں جسم سے جب چلے جائیں گے، تو آپ ظاہر ہے کہ آپ نے امتحان تو دیا نہیں ہے، اللہ کو تو منزل بنایا نہیں ہے. اللہ کو منزل نہیں بنایا تو اللہ کے راستے میں جد و جہد کیسے کریں گے؟ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، حکم تو جہاد کا ہے، کوشش کا ہے. من جد وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ کچھ حاصل کرے گا. تو ہماری کوششیں محدود ہیں دنیا تک. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ ایسی کھری باتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو دھوکہ دینا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دیتے رہیں، دھوکے میں رہیں کہ بھائی مرد جو ہے، مرد کہے میں نے تو مٹھی برداری رکھ لی ہے، 5 وقت کا نمازی ہوں اور 5 بنا کر رہا ہوں. نہیں، ہماری منزل دیکھیں، میں آرام سے کہہ رہا ہوں، آج سب لوگ چاہے وہ دینی 5 بنا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، سب دنیا دار ہیں. مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے، لیکن ایک نمازی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے اپنی منزل کا اور منزل کے راستے کا. تمام نمازی، مسجد بھری ہوئی ہے، میں مسجد کا نام لے رہا ہوں، نمازیوں کا نام لے رہا ہوں. فویل للمصلین، یہ ریاکار لوگ ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھہر جائیں، تھوڑا سا سوچیں، اطمینان سے میں بات کر رہا ہوں. فویل للمصلین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون. دکھاوا، ریاکاری. ریاکاری میں آپ سے کہہ چکا ہوں، جو نئے سننے والے ہیں تو کہہ دیتا ہوں، جس کام میں للہیت نہیں ہے وہ ریاکاری پر مشتمل ہے. ہم سب ریاکار لوگ ہیں، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے. ہمارے دین کے کاموں میں بھی للہیت نہیں ہے حقیقی طور پہ. ٹھیک ہے، آپ کا کوئی یعنی بعض نمازی ایسے بھی ہیں بس عادت پڑی ہوئی ہے آنے جانے کی. یہ روایات ہیں، جو کچھ بھی ہم دین کے نام پہ کر رہے ہیں تو یہ دراصل روایات ہیں. معاشرے کا جبر ہے، روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے. بس بات ختم ہو جاتی ہے. حقیقت میں ہم سب دنیا دار لوگ ہیں. دنیا کی زندگی کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے. ہمارا تو یقین ہی نہیں ہے تو اچھا عمل کیسے ہوگا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے، سورہ ملک ہے، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے بنائی ہے، پیدا کی ہے اس لیے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور قرآنی کے روح سے اچھے عمل کے لیے پہلے یقین کی ضرورت ہوتی ہے. آمنوا وعملوا الصالحات الا من آمن وعمل صالحا. قرآن بھرا پڑا ہے ایسی آیتوں سے. عمل صالح وہ جو ایک یقین کے تحت ہو. ہمارا تو یقین نہیں ہے. دیکھیں ہم دین کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور دیکھیں ہم دین کو جاننا بھی نہیں چاہتے. ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں معلوم، نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور کلمہ طیبہ وہ یہ ایک وعدہ ہے جو آپ اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی تو نے مجھے اپنے لیے دی ہے اور میں نے تجھے منزل بنانا ہے اور تیرے راستے پر چلنا ہے اور تیرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے اور تیرے نبی کے راستے پر میں نے چلنا ہے. یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خیر، آج کا میرا موضوع
بالکل واضح ہے کہ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے. جو بھی، دیکھیں مختصر میں بات کروں، جو بھی، جس نے بھی اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلا، اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزاری، وہ جہنم میں جائے گا. وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے یا جو بھی کہے. دیکھیں ایک بات جو ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، نوٹ کر لیں، ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں. دیکھیں آپ کے دل میں جو یقین ہے وہ اصل چیز ہے. ہمارا یقین دنیا اور دنیا کا فائدہ، مفادات، ہر شخص مفاد دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے. ہمارے ہر کام میں مفاد دنیا ہے. بچپن سے لے کر موت تک، بڑھاپے تک ہم دنیا کی سوچتے ہیں اور دنیا کے خیال میں زندگی گزارتے ہیں. تو یہ ایک بڑی یعنی ایسی بات ہے کہ آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے. ہمیں زندگی گزارنی تھی اللہ کے لیے، ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے. ہمیں اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی تھی. ہم دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے ساری سعی کوشش جو ہے ہماری دنیا کے لیے. اور یہاں پہ میں رکوں گا اور وہ آیت آپ کو سناؤں گا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ بالأخسرین اعمالا، سب سے زیادہ نقصان. تھوڑا سا غور کیجیے اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے سب سے زیادہ. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کسی یعنی نہ مسلمان کا تذکرہ ہے، نہ منافق کا ہے، نہ کافر کا ہے، نہ مشرک کا ہے، نہ فاسق کا ہے. کوئی نام ہی اللہ تعالیٰ نے، ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں. پہلے ترجمہ سن لیں پھر تھوڑی سی اس پہ میں بات کرتا ہوں اللہ کی عطا سے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کے لیے ہے اور یہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں کہ کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے رب کے حکم کے خلاف زندگی گزاری اور اس کی ملاقات سے عملی طور پر انکار کیا، تو ان کے جو نیک اعمال ہیں بظاہر وہ میں ضبط کر لوں گا اور قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا تہامہ کے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی. تہامہ ایک سلسلہ ہے پہاڑیوں کا سلسلہ. تو لیکن جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دھول بنا دے گا، ختم. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. دیکھیں میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اگر آپ نے نہیں، یعنی جہنم کی آگ سے اگر آپ نے بچنے کی کوشش نہ کی تو پھر آپ لازمی طور پہ جہنم میں جائیں گے. یہ ایک میں بات کروں، اس چھوٹی سی بات ہے، اس پہ سوچیں. جنت جانے کی کوشش کرنی ہوگی اور جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی. اچھا یہ ایک میں اور جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے. اگر آپ یقین کر لیتے ہیں اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، آخرت کو ترجیح زندگی بنا لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا، آپ کر لیں گے.
اور مقامی طور پہ ایک رہنما کو تلاش کرنا شرط ہے، ایک عالم بعمل، عالم بعمل اللہ والے شخص کو ڈھونڈیں، اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنائیں اور اس کی رہنمائی میں اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی اگر آپ سنجیدہ ہو گئے اپنا مقصد حیات پانے کے لیے، یا دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے، یا امتحان میں کامیابی کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ رخ کر لیں گے اللہ کی طرف، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں گے اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا لیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ تو دیکھیں، جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی نہ گزارے، فریب، دجل، فریب، جھوٹ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد فریب ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، دھوکہ ہے۔ تو ہمیں ایک دھوکہ لگا ہوا ہے ظاہر کا، ہر شخص کو ظاہر کا دھوکہ لگے، ہر شخص کا مدعا، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، زندگی کا مدعا دنیا ہے۔ امتحان دینے کا کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے، ہم سب دنیا کے خیال میں اور آرام اور آسائش اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی ہمیں اللہ کی یاد میں گزارنی تھی، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یقینی نقصان ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن بات یہی ہے۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھ کے سنائی ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی منزل دنیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ساری کوششیں، سعی اور کوشش ساری ان کی دنیا کے لیے ہیں۔ آج کا جو مسلمان ہے، بلوغت سے لے کر بڑھاپے تک، مرنے تک، یہ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے اور اسی خیال میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، میں بھی آپ ہی کے درمیان پلا بڑا ہوں، اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں، اور اگر آپ سوچیں تو صورتحال یہ ہے، کوئی شخص سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ میری تھوڑی سی زندگی ہے دعوت کی، 40-45 سال جتنی بھی ہے، تو میرے قریب بہت سے لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں، میرے کام کو جانتے ہیں، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک ہی بات کر رہا ہے اور وہ آخرت کی ہے، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے میرے قریب ہیں، مجھے جانتے ہیں، لیکن وہ میری بات نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک جملہ، ایک کلپ سن لیا، بس پھر ختم ہو گئی بات۔ در حقیقت ہم دنیا کے خیال سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس وقت بڑی بڑی حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن ہے، اللہ کی ہدایت، اور رسول ہے، رسول کا طریقہ موجود ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف رخ پھیرنا چاہیے تھا۔ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جملہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115۔ وہ آج کا موضوع میں نے کیا ہے؟ جہنم کن لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس آیت میں یہ مضمون ہے کہ جہنم کون جائے گا۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود رسول کی مخالفت کرے، نہ مانے، اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے، یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی،
تو وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی چلنے دیں گے، یعنی جس راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ وَنُسْلِهِ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے، مسیر ٹھہرنے کی جگہ۔ تو دیکھیں یہ آیت بڑی واضح ہے۔ ہم رسول کی موافقت میں زندگی نہیں گزار رہے۔ رسول کے پورا مشن جو الف سے لے کر یہ تک ہے، اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول ہمیں دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف کہ بھئی لوگو، تمہاری منزل تو اللہ ہے، تمہیں اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ رسول کی دعوت کا خلاصہ ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، اور میری اطاعت کرنی ہے۔ تو ہم دیکھیں، میں آرام سے بات کر رہا ہوں، ہم رسول کی جو پروگرام ہے اس کے مکمل مخالف ہیں عملی طور پہ۔ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، اور ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ مختصر بات ہے، ہماری کہانی ختم ہے۔ ہم نے اپنی تباہی اور بربادی پر مہر لگا دی ہے، خود فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اگر جینا ہے تو دنیا کے لیے جینا ہے۔ جینا تو ہمارا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اپنے عمل سے کہنا چاہیے تھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری کہانی بالکل واضح ہے، اور میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کی طرف سے، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، ورنہ آپ کا بہت برا حال ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔